بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دلوں کے اندر اللہ کی ربوبیت یعنی اس کے رب ہونے کا یقین اگر اتر جائے تو سارے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور دنیا کے اندر کی بلائیں بھی اللہ دور فرما دیتا ہے، آخرت کی تکلیفوں سے بھی اللہ محفوظ رکھتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ جنت عنایت فرماتا ہے۔ روحوں کے عالم کے اندر سارے لوگوں کو جمع کر کے اللہ نے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ تو ہم سب کی روحوں نے کہا کہ تو ہمارا رب ہے۔ ابو جہل اور فرعون کی روحوں نے بھی یہ کہا، ایمان والوں کی روحوں نے بھی یہ کہا، اس لیے کہ وہاں پر اللہ ہی تھے، امتحان کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہاں اس دنیا میں امتحان ہے، جو ضرورتیں پوری کرنے والے اللہ ہے وہ دکھائی نہیں حقیقت میں دیتے ہیں، اور جہاں سے ضرورتیں پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے وہاں سے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ کرنے والے اللہ ہے، ہمیں دکھائی دیتا ہے اسباب میں، یہ اسباب یہاں پر امتحان کے درجے میں ہے، وہاں پر یہ امتحان تو نہیں تھا، وہاں پر تو صرف اللہ ہی اللہ تھے۔ تو سب کی روحوں نے کہہ دیا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ سب نے کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اور اسی طرح جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ جتنے ظاہری اسباب اور سادھن ہیں یہ وہاں پر نہیں ہوں گے۔ دکان، کھیت، گھر بار، سونا چاندی، روپے پیسے وہاں نہیں ہوگا، وہاں پر اللہ ہی اللہ ہوں گے، اور ان کا غیبی نظام ہوگا جو آج غیب یعنی آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ سب کھلا ہوا سامنے آئے گا۔ اس وقت میں کٹر سے کٹر بے ایمان اور کافر بھی اللہ کو رب کہے گا۔ کافر یہ کہے گا، اے ہمارے رب، ہماری آنکھیں کھل گئی، ہمارے کان کھل گئے، اب ہم کو دنیا میں واپس کر دے، اب ہم اچھے کام کریں گے، ہمیں یقین آ گیا، اب ہمارے سامنے بات آ گئی کہ اچھے اعمال پر کیا ملتا ہے اور برے اعمال پر کیا برداشت کرنا پڑتا ہے، وہ ہمارے سامنے آ گیا۔ دنیا کے اندر ہمارے کان کھلے ہوئے نہیں تھے اور ہماری آنکھیں کھلی ہوئی نہیں تھی، اس بنا پر ہم کو دنیا کے اندر دکھائی دیتا تھا چیزوں میں، اور اللہ نے رکھا تھا اعمالوں کے اندر۔ دوستو، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ اللہ نے کامیابی رکھا ہے اعمالوں میں، اور دکھاتے ہیں چیزوں میں، اور پابند بنایا ہے اس بات کا کہ جہاں تمہیں نظر آتا ہے وہاں سے یقین کو ہٹاؤ، اور جہاں کی ہم خبر دے رہے ہیں اس پر یقین لاؤ۔ نظر والے راستے سے یقین کو ہٹاؤ اور خبر والے راستے پر یقین کو لاؤ۔ ہمیں نظر تو آتا ہے ملک و مال اور روپے پیسے سے زندگیوں کا بننا، مگر کیا ہمیں خبر ہے زندگیوں کی بننے کا دار و مدار ایمان اور نیک اعمال پر ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، جو بھی عمل ہم کریں گے اس پر زندگی بنے گی، یہ خبر ہے۔ اب جن اعمالوں میں زندگی بننے کی خبر ہے، زندگی کا بننا اس کے اندر چھپا دیا، اعمال کے خراب ہونے میں زندگیوں کا اجڑنا یہ بھی چھپا ہوا ہے، اور اعمال کے اچھے ہونے میں زندگیوں کا بننا یہ بھی چھپا ہوا ہے۔ ظاہر ہوگا اس کے وقت پر، اور اصل ظاہر ہونے کا جو وقت ہے وہ ہے
موت کا وقت، لیکن اللہ تعالیٰ خراب عمل والے کو کسی موقع پر دنیا میں بھی انوکھے طریقے سے پکڑتے ہیں اور اچھے عمل کرنے والے کو کسی موقع پر انوکھے ڈھنگ سے نوازتے ہیں۔ انوکھے کا لفظ یاد رکھنا ایک تو ظاہری ترتیب ہے، ظاہری ترتیب میں تو مسلمان ہو یا کافر سب برابر، بادل سب کے کھیتوں میں برسے گا، اناج سب کے کھیتوں میں ہوگا اور پھل سب کے باغیچے میں آئیں گے، اور مرغیاں سب کی انڈے دیں گی، دودھ کے جانور سب کو دودھ دیں گے۔ تو یہ ظاہری ترتیب تو سب کے لیے برابر ہے۔ ایک نبی ہیں، ان کو بھی پتھر مارا گیا تو خون نکلا، نبی پر بھی جادو کیا جائے تو اثر ہوگا، اور ایک کافر کو بھی پتھر مارو تو اس کو بھی لگے گا، اور اگر کافر کو بھی شہد چٹا دو تو شہد اس کو بھی میٹھا معلوم ہوگا۔ تو جتنی ظاہری ترتیب اللہ نے دنیا میں قائم کی ہے اس میں سب کو برابر کر دیا، لیکن اللہ کا جو غیبی نظام ہے، چھپا ہوا ہے، جس کی خبر نبیوں کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے دی، وہ چھپا ہوا جو غیبی نظام ہے وہ کھل کر موت کے وقت سامنے آئے گا۔ آج کا جو غیب ہے یہ موت پر آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور آج جو دکھائی دے رہا ہے یہ موت پر چھپ جائے گا۔ آج جو دکھائی دیتا ہے وہ موت پر چھپے گا، اور آج جو چھپا ہوا ہے وہ موت پر دکھائی دے گا۔ اس وقت ہمارے سامنے چیزوں سے زندگیوں کا بننا یہ دکھائی دیتا ہے، لیکن اعمال اگر خراب ہو تو زندگیوں کا اجڑنا یہ دکھائی نہیں دیتا۔ اس وقت میں فرشتے دکھائی نہیں دیتے، جنت اور جہنم دکھائی نہیں دیتی، لیکن موت آئی اور آدمی قبر میں گیا تو جو دکھائی دیتا تھا وہ بند ہو گیا۔ ملک اور مال سے جو زندگی بنتی دکھائی دیتی تھی، اور جس پر آپس میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہوتے ہیں وہ سارا کا سارا موت کے وقت بے اثر ہو جائے گا۔ لیکن نماز کے اندر جو کامیابی ہے وہ چھپی ہوئی ہے، جو قبر میں ظاہر ہوگی۔ تو آج اگر ہم نے نبی کی بات کو اور اللہ تعالیٰ کی بات کو سچا مانا، اس کے باوجود کی جنت اور جہنم دکھائی نہیں دیتے، فرشتے دکھائی نہیں دیتے، تو پھر اس کی قیمت اللہ دیں گے۔ اس پر اللہ دنیا میں بھی حالات بہتر بنائیں گے اور مرنے کے بعد بھی حالات بہتر بنائیں گے۔ جو اللہ بہ رسول کی بات کو سچا مانے، اس کا نام ایمان بالغیب یعنی غیب پر ایمان لانا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔